السلام علیکم۔ ناول حجاب بائی آمنہ خان۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل کی ایپیسوڈ بہت مزیدار تھی، بہت اچھی، بہت نالج والی تھی۔ آمنہ خان بہت اچھی رائٹر ہے، بہت مجھے ان کے ناول یہ پسند آیا۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں، ناول کا سٹارٹ کرتے ہیں، اور پلیز ناول آگے بڑھنے سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب بھی کر دیں۔ تھینک یو۔ نرس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور سامنے کھڑے اس لڑکے کو بہت غور سے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ نظریں اٹھائے اور وہ اس کی آنکھیں دیکھ لے، اس کی آنکھوں میں اس کی محبوبہ کا عکس دیکھ لے۔ اس نے جھکی نظروں کے ساتھ اپنا رخ دروازے کی طرف موڑا اور بھاگتا ہوا وہاں سے نکلا۔ کیسا عجیب بندہ ہے، شکریہ بھی نہیں کیا، ایک نے اس کو جاتے دیکھ کر کہا اور دوسری اس کو جاتا دیکھتے رہی، جیسے اب وہ اس کے سوا کچھ اور نہیں دیکھ پائے گی۔ اماں، ابراہیم کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے کہ پنڈی کے لیے نکل گئے ہیں، راستے میں ہیں، کہہ رہا تھا اماں کو بولنا دعا کریں۔ فیروز صاحب نے پریشانی کے عالم میں ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کو بتایا، میں تو ہر وقت دعا کرتی ہوں اپنی زرمینہ گل کے لیے، دن رات اپنی بچی کے لیے دعائیں مانگتی ہوں، اپنے رب کے سامنے فریاد کرتی ہوں، نہ جانے وہ کب سن لے میری۔ اماں نے روتے ہوئے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتارا اور کانپتے ہاتھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ زرمینہ گل نے اپنے سے جڑے سارے رشتوں کو ضعیف کر دیا تھا، بیمار کر دیا تھا۔ فضا سے لے کے اماں تک ہر کوئی ایک بیماری میں مبتلا ہوا تھا۔ فیروز صاحب کی بیگم نے بغور ان کو دیکھتے ہوئے بات کی اور پھر خود ہی چپ ہو گئیں۔ بہو، اگر تمہارے منہ سے کچھ اچھا نہیں نکل سکتا تو برا بھی نہ نکالو۔ اماں، یہ تو ہے کوئی بے وقوفی عورت، عمر ہو گئی ہے اس کی، مگر اس کو نہیں پتہ کب کہاں کون سی بات کرنی ہے، فیروز صاحب نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جو اپنی ہی بات پہ شرمندہ ہوئے بیٹھی تھیں۔ نہیں نہیں اماں، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ بہو، تمہارا جو بھی مطلب تھا اپنے پاس رکھو، اگر چند دن مجھے یہاں گزارنے دیتی ہو تو اپنا منہ بند ہی رکھنا۔ میری بچی کے لیے آئندہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ نہیں نکالنا، نہیں تو تم مجھے جانتی ہو اچھے سے۔ اماں نے خشک آنکھوں سے اس کو اس انداز میں کہا کہ اس کی روح کانپ گئی۔ آج پہلی بار انہوں نے اماں کا ایسا رویہ اور انداز دیکھا تھا۔ آج سے پہلے انہوں نے اس قدر سخت الفاظ کبھی استعمال ہی نہیں کیے تھے۔ اماں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ جلدی جلدی اٹھیں اور اماں کے پاؤں پکڑنے لگیں، جو انہوں نے فوراً پیچھے کیے۔ جاؤ یہاں سے تم۔ فیروز صاحب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، میں نے ایسا بھی تو کچھ غلط نہیں کہا جو آپ۔ انہوں نے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے ماتھے پہ بل ڈالے اور بولیں، میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ فیروز صاحب نے اب کی بار اس انداز سے کہا کہ وہ اٹھیں اور جلدی جلدی وہاں سے باہر گئیں۔ وہ دونوں ماں بیٹے جانتے تھے انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی، مگر ان دونوں کے لیے اس کی موت کا منظر ہی ایسا تھا کہ وہ سن کے بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ مر جاؤ تم زری، ابھی سے ہی مر جاؤ میں، ابھی تو میری منگنی بھی نہیں ہوئی بھی نہیں ہے آپ کی منگنی۔ کیوں نہیں ہوگی میری منگنی؟ میرے لیے تو شہزادے آئیں گے، شہزادہ۔ ہاں ہاں بالکل آئے گا شہزادہ، آ ہی نہ جائے کوئی شہزادہ۔ دیکھنا تم۔ ہاں دیکھ لوں گی، بس منگنی کرو اور پھر مر جاؤ تم کہیں۔ میں کوئی نہیں مرتی ابھی، مجھے پتہ ہے میری موت پہ سب سے زیادہ تم رو گی، اور میں مر کے بھی تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں آپ کی ان موٹی موٹی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو کیسے دیکھوں گی؟ اب زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اوور ایکٹنگ ہے جس پہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں۔ دفع ہو جاؤ تم زری، مر جاؤ۔ اللہ جی دیکھ لیں، ایسے بھی دوست ہوتے ہیں اس جہاں میں جو بات بات پہ کہتے ہیں مر جاؤ اور پھر خود ہی روتے بھی ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں اندھیرے کیے نہ جانے کب سے لیٹی تھی، نہ جانے کب سے اس کو سوچ رہی تھی، اس کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ پہ تکیے پہ منہ رکھے سسکیاں لے رہی تھی۔ زری تم کبھی نہیں مرنا، اللہ جی میری زری کو کچھ نہیں، اللہ جی میری زری کو کچھ نہیں مارنا۔ وہ اٹھی، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، روتے روتے اونچا اونچا بولنے لگی، جیسے اس کی آواز اس تک جا رہی ہو، وہ اس کو سن رہی ہو۔ زری ٹھیک ہو جاؤ نا اب۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھے، اب کی بار رونے میں شدت آئی، سسکیاں زیادہ ہوئیں، وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اللہ جی ہم دونوں کو کبھی الگ نہیں کرنا، ہماری لیلا مجنوں کی جوڑی کو کبھی نہیں توڑنا۔ زری تم تو اتنا سوچ لیتی، فضا بھی ہے جو تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، جو تمہارے بغیر مر جائے گی۔ اللہ جی مجھ سے
مجھ سے کچھ بھی لے لیں، مجھ سے ہر چیز لے لیں، مگر میری زرمینہ گل کو مجھ سے نہیں لینا۔ اللہ جی میری زرمینہ گل کو میرے حصے کی سانسیں دے دیں، وہ ٹھیک ہو جائے، میری زری بالکل ٹھیک ہو جائے۔ وہ ایک بار پھر بیڈ پہ لیٹی، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا، اپنا چہرہ بیڈ کی طرف کیا، ایک ہاتھ سے بیڈ کی چادر مضبوطی سے پکڑی، اپنے دل کے درد کو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ جو سسکیاں تھیں کچھ ہی وقت میں چیخوں میں بدلیں۔ ضبط ٹوٹا، اتنے دنوں کا غبار چیخوں کی صورت میں نکلا۔ وہ زری کے نام پہ چیخیں لگانے لگی۔ فضا، فضا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کوئی دروازے سے اندر آیا، اس کو دیکھا جو اپنے سر بیڈ کے ساتھ مار مار کے زخمی کر رہی تھی۔ یہ کوئی پاگل لگتا ہے مجھے جو ایسے موٹر سائیکل چلا رہا ہے۔ ہاں یار دیکھو تو صحیح، لگتا ہے اس کو اپنی جان پیاری نہیں ہے۔ تبھی تو گاڑیوں میں سے ایسا گزر رہا ہے جیسے مرنے کا کوئی خوف ہی نہ ہو۔ مجھے لگتا ہے کوئی ایمرجنسی ہے اس کو، ورنہ کوئی بھی جان بوجھ کے اپنی موت کو ایسے دعوت نہیں دیتا۔ کیا ایمرجنسی ہے یار، ہمارے پاس سے ایسے گزر کے گیا جیسے ایک سیکنڈ نہ لگا ہو۔ آگے گاڑی کے ساتھ لگ کے مرتا مرتا بچا ہے، مر جاتا تو لوگ گاڑی والوں کو نہ چھوڑتے، اس کو ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا۔ یار بس کیا کہیں، آج کل کی ہماری نوجوان نسل ہوا کے گھوڑے پہ سوار رہتی ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں بھائی۔ وہ ایسے ہی جا رہا تھا جیسے بائک کو اڑا کے اس کے پاس پہنچ جائے، بس وہ کسی طرح پنڈی کی ان سڑکوں تک پہنچ جائے جہاں اس کی محبوبہ زندگی اور موت کے بیچ جھول رہی ہے۔ وہ جس کے پاس سے بھی گزرتا ہر کوئی اس پہ تبصرہ کرتا، عورتیں ہاتھ اٹھا لیتی، ہر کوئی اس پہ بات شروع کرتا، ساری نوجوان نسل کے سمیت کے موٹر سائیکل پہ ختم ہو کرتا۔ مانسیرا سے پنڈی تک کے سفر میں 2 گھنٹے لگتے تھے، وہ یہ 2 گھنٹے 2 منٹ میں طے کرنا چاہتا تھا۔ محبت میں مرنے والوں کو کہاں جینے کی طلب ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب زرمینہ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، یہ دیکھیں اس کی رنگت میں فرق آ رہا ہے۔ سلطان نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے ڈاکٹر کو کہا، جو ان کے پاس کھڑا ڈاکٹر جدوں کے لیے ٹیسٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی اس بات پہ سب اس کے پاس آئے، اس کو دیکھنے لگے۔ ہاں ہاں، زرمینہ گل کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ اماں نے اس کو دیکھتے ہوئے خوشی سے اونچا اونچا کہا، دیکھیں نا زرمینہ ہوش میں آ رہی ہے، میری بیٹی ٹھیک ہو رہی ہے۔ زرمینہ گل۔ ابراہیم صاحب اس کے قریب آئے، اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ عام حالات میں وہ ایسا کبھی نہیں کرتے۔ جب سے زرمینہ بیمار ہوئی تھی وہ ایک باپ بن گئے تھے، صرف ایک باپ۔ اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ کے روتے تھے، اس کا ہاتھ چومتے تھے، اس کے ماتھے پہ پیار کرتے تھے، اس کے سر پہ پڑے دوپٹوں کو گھنٹوں دیکھتے رہتے تھے، پھر افسوس کرتے تھے انہوں نے اپنی بیٹی کو پہلے ایسے کیوں نہیں دیکھا، اس کے سر پہ پڑے دوپٹے کو کیوں نہیں دیکھا، کتنی پیاری لگتی ہے وہ چادر میں، کتنی معصوم لگتی ہے وہ ایسے چادر کیوں ہے۔ آپ ہٹیں پیچھے، ڈاکٹر نے ان کو نرمی سے کہا اور پھر خود اس کو دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب ہماری بیٹی ہوش میں آ رہی ہے نا؟ ابراہیم صاحب نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو چہرے کے بدلتے تاثر لیے آنکھیں بند کیے دنیا سے بے خبر سکون کی نیند سو رہی تھی۔ آپ پلیز کچھ وقت باہر انتظار کریں، ہم ان کے ٹیسٹ کر لیں گے، پھر آپ کو بتائیں گے۔ ڈاکٹر نے آرام سے ان کو جانے کو کہا اور خود وہاں کھڑی نرس کی طرف متوجہ ہوا، اس کو کچھ کہنے لگا۔ ملکہ یہ تو راول پنڈی تھا، صرف راول پنڈی، اگر تم چاند پہ بھی جاتی نا تمہارا وجدان وہاں پہ بھی پہنچ جاتا۔ وہ ان سڑکوں کو دیکھنے لگا جہاں سے ابھی وہ گزری تھی، جہاں کی ہوا میں اس نے سانس لی تھی۔ وہ وہیں روڈ کے درمیان رکا، بائک پہ بیٹھتے ہوئے اس نے گہری سانس لی، جیسے اس کو کسی عطر کی مہک آئی ہو، اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی جیسے وہ اس کو مل گئی ہو۔ اس نے بائک پہ بیٹھے ہی آنکھیں بند کیں، اس کا مسکراتا چہرہ اس کے سامنے آیا، جیسے وہ بہت خوش ہوا، جیسے اس کا ہجر ختم ہوا ہو، جیسے مہاسیرا سے پنڈی اس کو اپنی منزل ملی ہو، وہ اس کا شکریہ ادا کر رہی ہو، اظہار محبت میں اپنی مسکراہٹ سے کر رہی ہو۔ استاد کیا گاتا ہے عطا اللہ، آج تک کوئی ایسا گانے والا نہیں دیکھا۔ اوئے چپ کر خانے خرابہ، یہ سارا مذاق کر دیا، کتنی بار سمجھایا ہے تمہیں، جب عطا اللہ کا گانا چل رہا ہو تو بیچ میں مت بولا کر۔ جگرتے ہاتھ رکھ کے
جگرتے ہاتھ رکھ کے اساں ڈھول جدا کتا۔ وہ ٹرک چلاتے چلاتے عطا اللہ کے گانے خود بھی گاتا، پھر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے ان پہ جھومنے لگ جاتا تھا۔ جو بول اس کے دل کو لگتا اس پہ اسٹرنگ سے ہاتھ چھوڑ دیتا، دونوں ہاتھ اوپر کر کے ساتھ ساتھ گاتا۔ جہاں لگا ٹرک اب ڈگمگا رہا ہے، پھر وہ عطا اللہ کی دنیا سے نکل کر پنڈی کی سڑکوں پر حاضر ہو جاتا۔ استاد وہ دیکھو آگے کوئی موٹر سائیکل کھڑا ہے۔ جگرتے ہاتھ رکھ کے اچھا یہ گانا ہی ہے پورا۔ وہ اپنے ہی گانے کی مستی میں جھوم رہا تھا، کبھی اسٹرنگ پہ ہاتھ رکھتا کبھی چھوڑ دیتا۔ استاد سامنے دیکھو موٹر سائیکل پہ کوئی لڑکا ہے۔ استاد وہ مر جائے گا۔ وہ بھکلایا ہوا بار بار اس کو بتا رہا تھا، جس کی حقیقت کی دنیا سے ناتا اس گانے کے بعد ٹوٹ جاتا تھا۔ استاد یہ لڑکا کون ہے؟ اس نے حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا اور سامنے کھڑے موٹر سائیکل کو دیکھا جس پہ وہ لڑکا اس کی طرف منہ کیے بیٹھا تھا۔ شاید وہ بھی حقیقت کی دنیا سے قطع تعلق تھا، تبھی تو سامنے سے آتی موت اس کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ استاد تم گاڑی روکو، کنڈکٹر نے چیختے ہوئے ڈرائیور کو کہا، اور جو ہوش میں آتے ہی گاڑی کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ہٹو سامنے سے۔ کنڈکٹر ٹرک کے دروازے پہ کھڑا ہوا اس کو اونچا اونچا کہنے لگا جو روڈ پہ ان کے سامنے کھڑا تھا، وہ لڑکا مر جائے گا، وہ دیکھو سامنے سے ٹرک آ رہا ہے، وہ مر جائے گا، ہٹو سامنے سے۔ وہاں پہ کچھ لوگ اس کی طرف دوڑے، اس کو بچانے لگے۔ آگے جاتے ہی سب ایک دم وہیں رکے۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، ٹرک کسی چیز کے ساتھ ٹکراتے ہی سامنے بنی دکان کی دیوار کو توڑتا ہوا اندر گیا۔ لوگوں نے ٹرک کے ساتھ لگتے ہی اس موٹر سائیکل کو ہوا میں اچھلتے دیکھا۔ اس کے بعد اس لڑکے کو دیکھا جو فٹ بال کی طرح اونچائی سے ڈیپ کھاتا ہوا نیچے ایک گاڑی پر گرا اور گاڑی سے زمین پر۔ سب نے اپنی آنکھیں بند کی۔ آج سے پہلے کسی نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہاں پہ موجود ہر بندہ ساکت کھڑا تھا۔ لڑکیوں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے۔ موٹر سائیکل ڈیپ کھاتا ہوا ایسے گرا جیسے ایک پرزہ الگ ہوا ہو۔ اس لڑکے کو دیکھتے ہی سب اس کے پاس آئے۔ اس کا خون میں پڑا وجود اوپر کرنے لگے، اس کے منہ کے آگے انگلیاں رکھنے لگے جیسے اس کی سانس چلتی دیکھنا چاہ رہے ہوں۔ کوئی اس کے دل پہ ہاتھ رکھے، کوئی اس کی دھڑکن کو دیکھنے لگا۔ کسی نے اس کی کلائی پکڑی۔ وہاں پہ مجبور ہر شخص اس پر کلمہ پڑھنے لگا، اس کی حالت دیکھ کر استغفار کرنے لگا۔ اب خدا جانے وہ مر گیا تھا یا زندگی کی آخری چند سانسیں لے رہا تھا۔ یہ تو مر گیا ہے، ایک شخص نے اس کو دیکھتے ہی اونچی آواز میں کہا۔ نہیں مرا نہیں ہے، دیکھو سانسیں چل رہی ہیں، خون بہت چل رہا ہے، اگر نہیں مرا ہوا ہوتا تو کچھ وقت میں مر جائے گا۔ باتوں سے اچھا ہے جلدی اٹھاؤ، اس کو پاس کے کسی اسپتال میں لے چلتے ہیں۔ یار پاس تو اس وقت CMH ہی ہے، ادھر ہی لے چلتے ہیں۔ ہاں چلو ادھر ہی لے جاتے ہیں۔ اس کی جیب سے موبائل نکالو، گھر والوں کو بھی اطلاع دو۔ یار مجھ سے تو اس لڑکی کی حالت نہیں دیکھی جا رہی۔ حالت تو کسی سے بھی نہیں دیکھی جا رہی، ہمیں لے کے جانا تو ہے اس کو۔ ہٹو مڑو، سب پیچھے ہو جاؤ، اس کو ہم خود لے کے جائے گا، اس کے ماں باپ کا مجرم ہیں ہم، سب ہٹ جاؤ۔ استاد کیا کر رہے ہو؟ پھنس جائیں گے ہم دونوں، نکلو یہاں سے۔ کیا بات کرتا ہے تم؟ ہم اتنا بےغیرت نہیں ہیں، چھپ کے بھاگ جائے گا۔ اٹھاؤ میرے ساتھ اس کو۔ وہاں موجود ہر شخص اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا جس کا پورا وجود خون میں نہا رہا تھا۔ اگر اس وقت اس کے گھر والے دیکھتے تو پہچان بھی نہیں سکتے تھے۔ چند بڑے دل والے لوگ ہی اس کے پاس کھڑے تھے، اس کو اٹھا رہے تھے۔ باقی سب اس کو دیکھتے ہی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے ہو جاتے۔ ایک نظر ڈالنے کے بعد کوئی اس پہ دوسری نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ یار اس کے جیب سے شناختی کارڈ نکلا ہے اس کا۔ گاڑی میں بیٹھے ایک بندے نے اس کے جیب میں ہاتھ مارا، اس کا موبائل اور شناختی کارڈ نکالا اور اس کو دیکھنے لگا جو خون میں سرخ ہو گئے تھے۔ موبائل سے دیکھو اس نے آخری کال کس کو کی ہے، اس نمبر پہ کال کر کے بتاؤ اس کو۔ وہاں موجود ایک مرد نے اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھتے ہوئے کہا، نام کیا ہے بابو کا؟ شناختی کارڈ پہ لکھا ہوگا نا، نام دیکھو۔ نور گل نے اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہا جو موبائل ہاتھ میں لیے اس کے گھر کال کر رہا تھا۔ اس کا نام سید وجدان حسین شاہ ہے جی۔ اس نے خون صاف کرتے ہوئے آنکھوں کے قریب لے جا کے اٹکتے ہوئے اس کا نام پڑھا۔ فضا کیا ہوا ہے تمہیں؟ فضا ہوش میں آؤ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ امی زری۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بال نوچتے ہوئے ایک بار پھر اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ زری کا نام لیتے ہی اس کا دل حلق سے باہر آنے لگتا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی فضا۔ انہوں نے بیٹی کے دونوں ہاتھ
نرمی سے پکڑتے ہوئے کہا اور وہیں اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ نہیں امی، وہ نہیں ٹھیک ہو رہی، وہ بہت بیمار ہے۔ ماں کے گلے لگتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ اس کے کانوں میں ایک بار پھر اس کی آواز گونجی، میں مر گئی تو سب سے زیادہ تم رو گی، امی مجھے اس کے پاس لے چلیں۔ ماں کے ساتھ سے پیچھے ہوتے ہوئے اس نے اپنے بال پیچھے کیے، آنکھوں کو صاف کیا۔ رونے میں کمی آئی۔ لے جاؤں گی فضا، تمہارے بابا کل بھی کہہ رہے تھے کہ زرمینہ کو دیکھنے جائیں گے، بہت ہی پیاری بچی ہے، اور جتنا تمہارا دل خفا ہے اتنا ہمارا بھی ہے نا، بس تم تیار ہو جاؤ، ہم کل ہی اس کو دیکھنے جائیں گے۔ انہوں نے بیٹی کے ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے کہا اور اس کو سوچنے لگیں جس کو انہوں نے یونی میں دیکھا تھا۔ اس وقت ان کو اپنی بیٹی پہ فخر ہوا تھا کہ کس قدر اچھی لڑکی سے اس نے دوستی کی تھی۔ امی سچ کہہ رہی ہیں نا، ہم کل جائیں گے نا زری کو دیکھنے؟ جی بیٹا، کل ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ راولپنڈی کون سا دور ہے؟ صبح ہی ہم نکل جائیں گے یہاں سے۔ ان دونوں کے گھر والے جانتے تھے کہ ان کی دوستی کیسی ہے، حالانکہ زرمینہ کبھی اس کے گھر نہیں گئی تھی، اس کو کبھی دوستوں کے گھر جانے کی اجازت ہی نہیں ملی تھی۔ وہ لوگ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ایسے گھروں میں جائیں، پھر بھی ان دونوں کے گھر میں ان کی دوستی کی نوعیت کا اندازہ تھا کہ وہ کس حد تک گہری اور پختہ ہیں۔ یہ صبح کب ہوگی اللہ جی؟ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی، اپنے دماغ میں صبح کا نقشہ کھینچنے لگی۔ وہ مسلسل ECG کو دیکھتے رہے، اس پہ بنتی لکیریں، ان کی سانسیں رکنے لگیں، اس کے دل کی دھڑکن میں پہلے سے زیادہ تیزی آنے لگی۔ بابا جان، زری کے ہاتھوں کو انگلیاں حرکت کر رہی ہیں۔ شہاب نے اس کی 2 انگلیوں کو اوپر نیچے ہوتے ہوئے دیکھا، فوراً اس کے پاس گیا، اس کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ انگلیاں اب بھی حرکت میں تھیں، جیسے کوئی درد کی شدت میں بے ہوش ہو، درد کی شدت اتنی سخت ہو کہ بس انگلیاں ہی حرکت کر رہی ہوں۔ بابا جان یہ دیکھیں نا، اس نے خوشی سے پاس کھڑے باپ کو دیکھا، پھر سے اس کا ہاتھ اٹھایا، اپنے ہاتھ میں لیا۔ اب بھی انگلیاں آہستہ ہی صحیح مگر حرکت میں تھیں۔ زری؟ سلطان اس کے پاس کھڑا ہوا، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، جیسے وہ اب اٹھ کے بیٹھ جائے گی، اس سے بات کرے گی۔ سلطان تم جاؤ، جلدی ڈاکٹر صاحب کو بلا کے لاؤ۔ ابراہیم صاحب نے کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ بیٹے کو باہر بھیجا۔ اس کے پاس کھڑے ہوئے نم آنکھوں سے اس کو دیکھتے رہے، جو مرنے کے لیے دوبارہ اٹھ رہی تھی۔ ڈاکٹر فاروقی کدھر ہوں گے؟ وہ باہر گیا۔ باہر کھڑکی میں ایک نرس سے پوچھنے لگا جو ہاتھوں میں کچھ دوائیاں لیے جا رہی تھی، آپ یہاں سے لیٹ جائیں، پھر دو روم چھوڑ کے سیدھے ہاتھ پہ مڑ جائیں، وہاں ان کا ہٹو سامنے سے ہٹو، جلدی ڈاکٹر کو بلاؤ، اس لڑکے کو کسی طرح بچا لو۔ وہ دونوں وہیں کھڑے تھے کہ لوگوں کا ہجوم اندر آیا۔ ایک پٹھان زور سے چلانے لگا، لوگوں کو پیچھے ہونے کا کہنے لگا۔ سب لوگ اسٹریچر کے ارد گرد جمع تھے، جیسے کوئی شدید زخمی ہو، مرنے کے قریب ہو۔ کچھ ہی دیر میں اسپتال کا عملہ وہاں جمع ہونے لگا۔ اس لڑکے کو ایک نظر دیکھ کے سب پیچھے ہونے لگے، جیسے ان سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ جا رہی ہو، جیسے انہوں نے آج سے پہلے کبھی کسی کی ایسی حالت نہ دیکھی ہو۔ اس کے منہ کا کچھ حصہ بچا ہوا تھا، جیسے کوئی غور کرے تو پہچان لے کہ وہ کون ہے۔ ہٹو نا موڑا۔ وہاں کھڑے ہر شخص کی یہی کوشش تھی کہ وہ اس لڑکے کو ایک بار دیکھ لیں۔ اتنے شور میں، اتنے ہجوم میں کون ہے جو آیا ہے؟ سب ایک نظر اس کو دیکھتے، پھر استغفار کر کے پیچھے ہو جاتے۔ کون ہے یہ؟ اس نے پاس کھڑی نرس کو دیکھا، پھر وہاں گیا جہاں اسٹریچر پر پڑا لڑکا لوگوں کے ہجوم کے اندر کہیں گم تھا۔ وہ اس کے پاس گئے، جیسے اس کا دل اس کو کھینچ کے اس کے پاس لے جا رہا ہو۔ وہ لوگوں کو آرام سے پیچھے کرتا آگے جانے لگا۔ وہ اس کے پاس پہنچا، اس کے جسم کا ایک نظر دیکھا، جہاں جگہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ان کپڑوں کے پھٹنے سے اس کا جسم نظر آنے لگا۔ اس کا سفید رنگ کا کرتا بالکل لال تھا۔ پھر اس کی نظر بڑی لاش پہ گئی۔ اس کے جسم کی حالت دیکھنے کے بعد اس کی نظر اس کے چہرے پہ جاتے جاتے رک گئی۔ اس کا سارا وجود خون میں نہا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے گوشت کے ٹکڑے جگہ جگہ پڑے ہوں۔ سلطان؟ رقیہ بیگم نے دور سے اس ہجوم میں اپنے بیٹے کو کھڑے دیکھا۔ ان کو لگا جیسے ان کا دل کسی نے اندر سے چیر دیا ہو، جیسے ان کی زرمینہ گل مر گئی ہو، لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں، اس کی جوانی کی موت پر ترس کھا رہے ہوں۔ ہاتھ میں سفید چادر پکڑے وہ اسپتال کے دروازے سے اندر آئیں۔ ان کو اپنی بیٹی کی وصیت یاد تھی، اماں میں مر گئی تو میری میت پہ سفید چادر ڈالنا۔ وہ پنڈی سے آنے سے پہلے گھر گئی تھیں، اس چادر کو ہاتھ میں پکڑے گھنٹوں روتی رہیں۔ وہ چادر جو اس کو وجدان نے اس کو تحفے میں دی تھی، وہ اس چادر کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی تھی۔
کب ان کی بیٹی کو ہوش آئے اور اس کو وہ دیں، یہ چادر اڑا دیں۔ کیا ہوا ہے سلطان کو؟ کون ہے یہ؟ انہوں نے پاس آتے ہی پہلی نظر اپنے بیٹے پہ ڈالی۔ ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں، ان کو لگا سامنے ان کی زرمینہ گل پڑی ہے۔ وہ اس کو ایک نظر میں بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ ماں تھی، کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اماں آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ چلتے ہیں یہاں سے۔ وہاں کھڑے اس نے ماں کو اپنے دل سے لگایا، ان کو وہاں سے لے جانے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں اس لڑکے کی ایسی حالت دیکھیں جس کو وہ خود بھی نہیں دیکھ پا رہا۔ کون ہے یہ سلطان؟ وہ تھوڑا آگے ہوئیں اور اسٹریچر کے پاس گئیں، جیسے وہ اسٹریچر پہ پڑے شخص کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ان کا دل ان کو مجبور کر رہا تھا، اس کو دیکھنے پر اکسا رہا تھا۔ اماں چلے نا، اس نے ماں کو بازو سے پکڑا، جو اس لڑکے کو ایسے دیکھنے لگیں جیسے ان کے ساتھ ان کا کوئی بہت گہرا تعلق ہو، جیسے وہ اس لڑکے کو برسوں سے جانتی ہوں۔ باقی لوگوں کی طرح وہ خوف زدہ ہو کے پیچھے نہیں ہوئیں، وہ اس کو ایک ماں کی نظر سے دیکھنے لگیں۔ آنکھوں میں آنسو لیے انہوں نے پیار سے اس کے خون میں لت پت وجود پہ ہاتھ رکھا، اپنا ہاتھ اس کے جسم پر پھیرنے لگیں جیسے کوئی ماں اپنی اولاد سے لاڈ کر رہی ہو، اپنے بیٹے کو پیار سے دیکھ رہی ہو۔ اماں، سلطان نے ماں کو دیکھتے ہوئے پھر ان کا ہاتھ پکڑا، ان کو پیچھے کرنے لگا۔ ماں کو پیچھے کرتے ہی اس کی نظر اس لڑکے کے چہرے پہ پڑی جس کو اس نے کہیں دیکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس کو دیکھا، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوما۔ یہ میرے سر ہیں وجدان شاہ۔ اس نے بہن کو پہلی دفعہ کسی غیر مرد کے ساتھ سڑک پہ کھڑا دیکھا تھا، وہ اس مرد کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وجدان شاہ؟ اس کو دیکھتے ہی اس کے منہ سے بے اختیار اس کا نام نکلا۔ کیا کہا تم نے؟ ماں نے اس کی طرف دیکھا، ان کو لگا جیسے انہوں نے کچھ غلط سنا ہو، ان کے بیٹے نے کچھ اور کہا ہو۔ ان کے کانوں میں وجدان شاہ گونجا۔ وہ سکتے کے عالم میں سامنے لیٹے شخص کو دیکھنے لگا جس کے لیے اس کی بہن زندگی اور موت کے درمیان ایک درد میں، ایک اذیت میں پڑی تھی۔ یہ کون ہے سلطان؟ بولو نا۔ انہوں نے اس کے بازو کو پکڑ کر ہلایا۔ وہ ہلکا سا ان کی طرف مڑا۔ اماں، ماں کو غور سے دیکھتے ہوئے اس نے پھر سے اس لڑکے کی طرف دیکھا۔ اماں، یہ وجدان شاہ ہے۔ آنکھوں میں نمی لیے اس نے ماں کو بس اتنا ہی کہا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئیں جیسے ابھی زمین پر گر جائیں گی۔ ان کی بیٹی کی محبت ان کے سامنے تھی، وہ محبت جس کے لیے اس نے موت کو گلے لگا دیا تھا۔ وجدان؟ انہوں نے بیٹی کی طرف دیکھا، آنسو سیلاب کی صورت ان کے آنکھوں سے جھلکنے لگے۔ ایک بار پھر سے وہ آگے ہوئیں، سامنے پڑے لڑکے کو دیکھنے لگیں۔ اب کی بار اس وجود میں ان کا زرمینہ کا عکس دکھائی دینے لگا۔ انہوں نے اس کو مکمل نظر بھر کر دیکھا، اپنے بازو پہ پڑی سفید چادر کو دیکھا، بار پھر اس کو دیکھا اور آرام سے اس کا وجود اس سفید چادر میں لپیٹ دیا۔ چادر ڈالتے ہی ان کو لگا جیسے اس بے جان وجود میں کچھ سنسنی سی آئی ہے، اس وجود نے تھوڑی سی حرکت کی ہے۔ وہ آگے ہوئیں، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا جیسے وہ زرمینہ گل کے ماتھے پہ رکھتی تھی۔ ٹھیک ہو جاؤ میری زرمینہ گل کے وجدان شاہ، میری زرمینہ گل کے لیے تھوڑا سا اور جی لو۔ انہوں نے ویسے ہی اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس کے ماتھے پہ پیار کیا، اس کا خون ان کے ہونٹوں کے ساتھ لگا۔ وہاں پہ لوگوں کا شور کم ہوا، سب کو لگا اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی ہے۔ ابراہیم صاحب، اس کنڈیشن میں اکثر پیشنٹ اپنے ہاتھ یا انگلی کو ہلاتے رہتے ہیں، آپ دعا کریں کہ یہ ہوش میں آ جائے۔ ان کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت مشکل ہے ہم ان کو بچا سکیں۔ کچھ ٹیسٹ رپورٹس ہمیں ملی ہیں، ان کی کنڈیشن بہت سیریس ہے۔ میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، اگر یہ ایک دن مزید اسی حالت میں رہتی ہیں تو ہم ان کو بچا نہیں سکیں گے۔ ان کی کڈنی بالکل فیلڈ ہے۔ اب ایسا ہے کہ وہ کڈنی کے ساتھ ان کی پوری باڈی کو ڈسٹرب کر رہی ہے، اور اگر دونوں کڈنی ضائع ہو گئیں تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کے کمرے کے باہر کھڑے ڈاکٹر فاروق ان تینوں باپ بیٹوں کو ایک ایک بات تفصیل سے بتا رہے تھے، ان کے زخمی دل کو مزید زخمی کر رہے تھے۔ زرمینہ گل، تمہیں پتہ ہے تمہیں لینے کون آیا ہے؟ اماں اس کے پاس گئیں، اس کے پاس جھکتے ہوئے نیچے ہوئیں، اپنا منہ اس کے کان کے ساتھ لگایا، جیسے سرگوشی میں اس کو کچھ بتا رہی ہوں، جیسے کوئی سہیلی اپنی سہیلی کے کان میں اس سے بات کر رہی ہو اور ساتھ مسکرا رہی ہو۔ زرمینہ، تمہارا وجدان تمہیں لینے آیا ہے۔ اب کی بار ان کی مسکراہٹ میں کمی آئی، ان کی آواز میں ایک درد، ایک تکلیف آئی، جیسے وہ اس لڑکے کے سامنے آنے کا منظر اپنی آنکھوں میں لائی ہوں۔ اس منظر نے اس کا سارا وجود دکھی کر دیا ہو۔ زری،
آج انہوں نے پہلی دفعہ تمہارے وجدان کہا ہے۔ ان کو لگا جیسے اس کے جسم میں حرکت ہوئی ہے، جیسے چادر ڈالتے اس کے لڑکے کے جسم میں ہوئی تھی۔ انہوں نے سامنے لگی ECG کو دیکھا، وہاں لکیروں میں تیزی آئی۔ ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ان کو لگا وہ مزید وجدان کا نام لیں گی تو ان کی بیٹی شاید شب تاریک سے نکل کر صبح کے اجالے میں آ جائے۔ زرمینہ اٹھ جاؤ میری بیٹی، وجدان تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ایک بار پھر اس کا عکس ان کے سامنے گھوما۔ وہ خون میں نہا رہا ہے۔ وہ سامنے پڑی بیٹی کو بھول گئیں۔ وہ روتے روتے بولنے لگی، اٹھ جاؤ زرمینہ گل، تمہارا وجدان سرخ جوڑے میں آیا ہے۔ آنکھیں بند کیے انہوں نے آنسوؤں کا سیلاب لیے وہ کہتی چلی گئیں۔ وہ بھی ایک ماں تھیں۔ ان کے سامنے کسی کا جوان بیٹا خون میں لت پت پڑا تھا، اور وہ جوان بیٹا ان کی بیٹی کا محبوب تھا، ان کی بیٹی کی زندگی تھا۔ زرمینہ گل، تمہارے وجدان آنکھیں بند کیے خون میں نہاتے ہوئے آیا ہے تمہیں لینے۔ وہ دونوں ہاتھوں چہرے پہ رکھے بولتی چلی جا رہی تھیں۔ وہ منظر ان کے سامنے سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ وہ اسی منظر کی تفسیر بیان کر رہی تھیں جو کچھ وقت پہلے ان کی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی ہی تھی کہ ان کو ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ آنکھ کھولتے ہی انہوں نے سامنے بیٹھی بیٹی کو دیکھا جو چہرے پہ خوف لیے کانپتے جسم کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھی تھی، جیسے وہ پسینے میں نہائی ہو۔ زرمینہ میری بچی، انہوں نے اس کو دیکھتے ہی چومنا شروع کیا۔ اس کے پسینے سے بھرا منہ صاف کرنے لگی۔ اس نے اپنی ماں کا بازو پکڑا، خوف سے ان کی طرف دیکھا اور کانپنے لگی جیسے وہ اپنی ماں سے پوچھنا چاہتی ہو، اس کا وجدان زندہ تو ہے نا اماں؟ ماں کے گلے لگتے ہی اس نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ اتنے دنوں کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ وہ ماں کے سینے سے لگے ہوئے چیخ چیخ کر رونے لگی، اماں میرا اوج۔ وہ روتے روتے بس اتنا ہی بولی۔ اس کا باپ اور بھائی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بولنا چاہتی تھی، میرا وجدان کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ کیا ہوا ہے اس کو؟ مگر ان رشتوں نے اس کی آواز کا دم گھٹنے دیا۔ وہ مزید کچھ بول نہیں پائی۔ زرمینہ گل کیسی ہو تم؟ ابراہیم صاحب جلدی جلدی آگے آئے۔ اتنے دنوں کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھیں کھلی دیکھی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد ایک مردہ جسم میں جان آئی تھی۔ باپ کے آتے ہی اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، تھوڑا سا اور اوپر ہو کے بیٹھی۔ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا باپ ابراہیم خان ساواتی نہیں رہا، صرف اور صرف اس کا باپ بن گیا ہے۔ وہ باپ جو اپنی بیٹی کے سر سے آنچل گرنے پہ غصے میں اپنا رخ دوسری طرف نہیں موڑتا۔ میں ٹھیک ہوں بابا جان، چہرے پہ درد کی شدت لیے اس نے بس اتنا ہی کہا اور پیچھے ہو گئی، جیسے اس کے اندر درد ہی درد ہو، اس کے جسم میں خون کی جگہ درد نے لی ہو۔ زرمینہ گل کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابراہیم صاحب اس کے قریب آئے، اس کو اپنی باہوں میں لیا، اس کا ماتھا چوما۔ وہ درد کی شدت لیے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ کیا یہ اسی کا باپ ہے جو آج اس کو اپنے دل سے لگا رہا ہے، اس کا ماتھا چوم رہا ہے؟ ایسے تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ وہ تو کبھی ڈر کے مارے باپ کے پاس بیٹھی ہی نہیں۔ شاید اس کے باپ نے کبھی نظر بھر کر اس کو دیکھا بھی نہیں تھا آج تک۔ تو آج کیا باپ کو محبت جتانے کے لیے کسی بڑے سانقے کا انتظار کرنا پڑتا ہے؟ کیا ایک بیٹی کو وہ محبت حاصل کرنے کے لیے بستر مرض تک پہنچنا پڑتا ہے؟ کیا ان دونوں صورتوں کے علاوہ ایک باپ اپنی بیٹی سے محبت نہیں کر سکتا، اپنی بیٹی کو سینے سے نہیں لگا سکتا؟ اور بیٹی بھی کوئی عام بیٹی نہیں، وہ جو اپنے باپ کی عزت کو خاک میں ملا دے۔ وہ تو ایسی بیٹی تھی جو اپنے باپ کی عزت کو اپنی چادر کی صورت میں کندھے پہ ڈالتی تھی، باپ کے سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی باہر کی دنیا میں کبھی نقاب نہیں اتارتی تھی، کسی مرد کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ کیا ایک باپ اس بیٹی سے محبت نہیں کر سکتا، اس بیٹی سے جو اس کی عزت کی خاطر اپنی محبت کو دل میں دفن کر کے خود دفن ہونے کی تیاری کرتی ہے؟ کیا اس بیٹی کو بھی محبت کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ایک بیٹی کو مر کے ہی باپ اور بھائی کی محبت نصیب ہوتی ہے؟ وہ بھول جاتے ہیں کسی بیٹی کے باپ ہیں، کسی بہن کے بھائی ہیں، یاد رکھتے ہیں تو صرف اتنا کہ وہ سواتی ہیں، مرد ہیں جن کے سر کی ٹوپی اور کندھے پہ پڑی چادر اپنی بیٹی اور بہن کی ایک خواہش کی وجہ سے گر نہ جائیں۔ وہ کیوں بھول جاتے ہیں بیٹی بھی تو ان کی ہے، بہن بھی تو انہی کی ہے، جس کی رگوں میں انہی کا خون ہے۔ وہ خود تو زمین میں دفن ہو سکتی ہے، وہ محبت سے دستبردار ہو سکتی ہے، وہ ایک پل میں 1000 بار تو مر سکتی ہے،
مگر وہ اپنے باپ کے سر کی ٹوپی کبھی گرنے نہیں دیتی، کبھی بھائیوں کا غرور ٹوٹنے نہیں دیتی۔ مگر شاید ایک بیٹی کو یہ محبت پانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ محبت کی قربانی تو کہاں قربانی ہے، یہ قربانی بس وہی سمجھتے ہیں جو برباد کرتے ہیں خود کو، اپنے دل کی دنیا کو، جو بھول جاتے ہیں کہ کبھی وہ بھی کھلکھلا کر ہنستے تھے، کبھی وہ بھی مسکراتے تھے۔ مگر دینی پڑتی ہے ایک بیٹی کو مسکراہٹ کی قربانی، اپنی محبت کی قربانی۔ جی فرمائیے، میں وجدان کے والد بات کر رہا ہوں، کون ہیں آپ؟ اور میرے بیٹے کا موبائل آپ کے پاس کیسے؟ میں CMH سے بات کر رہا ہوں، آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ پنڈی میں ہے، بے ہوش ہے، آپ جلد از جلد پہنچے یہاں۔ کیا وجدان کا ایکسیڈنٹ؟ کیسے ہوا؟ میرا بیٹا ٹھیک تو ہے نا؟ ایک باپ کو اس کے جوان بیٹے کی موت کی خبر دی جا رہی تھی، وہ بیٹا جو ان کا اکلوتا سہارا تھا، جو اپنی 5 بہنوں کے سر کی اکلوتی چادر تھا، وہ کانپتے کانپتے وہیں زمین پہ بیٹھے جیسے اب وہ کبھی اٹھ نہیں سکیں گے، اب وہ کبھی بول نہیں سکیں گے۔ کیا ہوا ہے ابو جی؟ باپ کو دیکھتے ہی فاطمہ بھاگتی بھاگتی باپ کے پاس آئی، ان کے پاس وہیں پر بیٹھ گئی، جو موبائل کان کے ساتھ لگائے کچھ سن رہے تھے، مگر ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف والا انسان کیا کہہ رہا تھا؟ کون ہے ابو؟ کس کی کال ہے؟ اس نے باپ کے ہاتھ سے موبائل لیا، اسکرین پہ چمکتا نمبر اس کے بھائی کا تھا۔ اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ وجی، کیا ہوا ہے وجی تمہیں؟ بہن، میں اسپتال سے بات کر رہا ہوں، وجدان شاہ کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ لوگ راولپنڈی تشریف لے آئیں۔ دوسری طرف کی جانے والی چند باتوں نے اس کے اندر کی دنیا کو ہلا دیا، اس کے ہاتھ سے بے اختیار موبائل نیچے گرا۔ ابو آپ نہیں ہو پریشان، وجی بالکل ٹھیک ہو جائے گا، زمین پہ بیٹھے، نہ جانے وہ باپ کو تسلی دے رہی تھی یا خود کو۔ ابو اٹھیں، ہمیں ابھی جانا ہے، ہمیں ابھی وجی کے پاس جانا ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے ایک نظر باپ کو دیکھا، جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، جو مسلسل زمین کو دیکھ رہا تھا۔ زرمینہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ شہاب جلدی جاؤ، ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ جلدی کرو۔ وہ مسلسل ایک تکلیف میں، تڑپ میں تھی، نہ جانے وہ کیسی تکلیف تھی جو اس کو تھی، نہ جانے وہ کیسا درد تھا جو اس کو ملا تھا۔ درد اس کو پورے وجود میں تھا، مگر ہاتھ اس نے اپنے دل پہ رکھا تھا، وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اس درد کو برداشت کر رہی تھی۔ درد کی شدت اتنی ہی زیادہ تھی کہ اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی، درد سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید ہونے لگا۔ ایک بار پھر وہ بالکل سکون سے سونے لگی۔ آپ نے ان کے گھر والوں کو اطلاع دی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، دے دی ہے، وہ لوگ پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ آپریشن تھیٹر میں کھڑے ڈاکٹر نے ساتھ کھڑے لڑکے کو کہا، خون بہت بہہ گیا ہے، ہمیں جلد از جلد خون کا بندوبست کرنا ہے۔ ڈاکٹر وحید مشکل ہی یہ بچ سکے۔ سامنے کھڑے ڈاکٹر ارسلان نے ڈاکٹر وحید کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر آپریشن تھیٹر میں روشنیوں کے نیچے کھڑے لڑکے کو دیکھا، جو ایسے سانس لے رہا تھا جیسے اگلے سانس اس کی آخری سانس ہو، وہ کسی بھی وقت دم توڑ دے گا۔ بچانے والی اللہ کی ذات ہے ڈاکٹر ارسلان، ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں، اگر یہ بچ بھی گیا تو کیا کبھی یہ نارمل زندگی گزارے گا؟ پہلے تو مشکل ہی یہ بچ پائے گا۔ ڈاکٹر نے اس کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، لیٹس سی، ہمیں آپریشن شروع کر دینا چاہیے۔ آپریشن شروع کرنے سے پہلے میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں۔ ڈاکٹر آپ شروع کریں، میں 5 منٹ میں آیا۔ جی بہت بہتر۔ پنڈی کے 2 مشہور سرجن نے آپس میں مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ ایک نے وہاں پہ پڑی یاسین اٹھائی اور وہیں کھڑے کھڑے اونچی آواز میں پڑھنے لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی نرس مجھے انسٹرومنٹ پکڑا دیں، آپریشن شروع ہو چکا ہے، وہ زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا ہے۔ ابراہیم صاحب، ہمیں فوراً بچے کا آپریشن کرنا ہے، ڈاکٹر نے وہیں پہنچتے ہی ان کو کہا۔ ساتھ کھڑی نرس کو آپریشن کی تیاری کرنے کا حکم صادر کیا اور جلدی جلدی وہاں سے نکلنے لگے۔ ابھی ہی آپریشن؟ رقیہ بیگم نے اپنی بیٹی پہ ایک نظر ڈالی۔ کیا اس کی حالت ہے آپریشن کے لیے؟ جی اگر ہم نے ابھی آپریشن نہیں کیا تو یہ بچ نہیں سکیں گی، ہمیں ان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا، آپ جلدی سے OIV کا انتظام کر لیں، خون جتنی جلدی ہو سکے ارینج کریں، ورنہ ہم ان کو بچا نہیں سکیں گے۔ نرس آپ جلدی کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ وہ جلدی جلدی اس کمرے سے باہر نکلے، ان کو پیچھے پیچھے نرس بھی جانے لگی۔ وہاں کمرے میں موجود سب اس لڑکی کو دیکھنے لگے جو کچھ ہی وقت اپنی زندگی اور موت کی خبر سننے والی تھی۔ ڈاکٹر، ہمارا تو ایک ہی بیٹا ہے، مہربانی کر کے اس کو بچا لیں۔ وہ اسپتال میں کھڑے ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کھڑے تھے، کہہ رہے تھے،
ڈاکٹر ابھی ابھی آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے، اس کو دیکھتے ہی سب کھڑے ہو گئے، اس کے پاس جمع ہو گئے۔ ڈاکٹر نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ وہاں لڑکیاں سروں پر دوپٹہ لیے ہاتھ اٹھائے کھڑی تھیں۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، ان کا خون بہت ضائع ہو گیا ہے، ہم نے ان کو خون تو لگایا ہے، مگر آپریشن کے دوران ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی بہت ڈیمیج ہو گئی ہے۔ ہم اس کے بھی ٹیسٹ کریں گے تو ہی آپ کو کچھ بتا سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بیٹا بچ تو جائے گا نا؟ ڈاکٹر نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا جو ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑی تھی، جیسے اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہو۔ اس کا زرد ہوتا رنگ صاف بتا رہا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں، اس کی ماں ہے۔ ماں جی، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، فی الحال آپ بس دعا کریں۔ ڈاکٹر صاحب، میرے بیٹے کو بچا لینا، انہوں نے روتے ہوئے ایک امید سے کہا، جیسے سامنے کھڑا شخص ان کی بیٹی کی زندگی کی ضمانت ہو۔ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، ماں جی آپ دعا کریں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وجی بچ تو جائے گا نا؟ زینب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے پوچھا۔ اس کو لگا جیسے وہ سب کچھ بھول گیا ہے، اس لڑکی کی چادر کا اسیر ہو گیا ہے۔ عموماً ڈاکٹر کہاں اتنی لمبی گفتگو کرتے ہیں۔ اس نے ایک نظر ڈالتے ہی اس لڑکی کو دیکھ لیا تھا، جیسے ماں کے پیچھے کھڑی خاموش، آنسو بہا رہی تھی، اپنے سرخ ہوتی ناک بار بار صاف کر رہی تھی، اس کی جھکی نظریں اس کو قید کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر شاہ، آپ کو ڈاکٹر وحید بلا رہے ہیں، کسی نے اس کو آواز دی۔ وہ پیچھے مڑا، ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھا، دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ فیروز، میرا دل بہت بے چین ہے، مجھے میرے ابراہیم کے پاس لے چلو، اس کو میری بہت ضرورت ہے اس وقت۔ انہوں نے فیروز کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ اماں، آپ کیوں آ گئی ہیں؟ میں آ رہا تھا آپ کے پاس۔ فیروز صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ فیروز، میرا دل آج بہت اداس ہے، پتہ نہیں بچی کیسی ہے ہماری، مجھے ان کے پاس لے جاؤ۔ اماں نے روتے ہوئے ان کو دیکھا، جیسے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہو، جیسے انہوں نے آج ہی جانا ہو۔ اماں، میں خود بھی کہہ رہا تھا کہ بہت دن ہو گئے، ابھی تک نہیں ہو آئے، ہمیں اب جانا بھی چاہیے، خود بھی وہاں ابراہیم کو بہت ضرورت ہوگی ہماری۔ فیروز، ایسا کرو، تم گاڑی نکالو، ہم ابھی نکلیں گے۔ انہوں نے بیڈ سے اترتے ہوئے کہا، جیسے وہ جانے کے لیے تیاری کر کے آئی ہیں۔ اماں، میں رجب کو فون کر کے آتا ہوں، وہ گھر آئے، میں اور آپ ابھی ہی نکلتے ہیں۔ انہوں نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہا اور نمبر ملانے لگا۔ یار، کتنا سا وقت رہتا ہے اور سی ایم ایچ پہنچنے میں، کب سے ہم یونی سے نکلے ہوئے ہیں۔ ہانیہ نے گاڑی میں کھڑے ہوتے ہوئے اپنی گھڑی دیکھی، اس کو ایک منٹ صدیوں کے برابر لگ رہا تھا۔ اس کو نہیں، وہاں موجود ہر اسٹوڈنٹ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ ان کو وجدان کے ایکسیڈنٹ کی خبر مل گئی تھی، وہ سب ان سب کو دیکھنے اسپتال جا رہے تھے۔ زرمینہ سے زیادہ سب وجدان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ آج آدھی سے زیادہ یونیورسٹی اپنے ٹیچر کی عیادت کے لیے نکلی تھی۔ وہاں ہر کلاس کے اسٹوڈنٹ موجود تھے، کچھ اپنی گاڑی سے جا رہے تھے اور کچھ یونی کی وین میں تھے۔ پرنسپل سمیت وہاں ہر ٹیچر موجود تھا۔ آج یونیورسٹی میں چھٹی کا اعلان کیا گیا تھا۔ یونی کی تین وینیں اسٹوڈنٹ سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھیں، ہر ایک کی زبان پہ درود تھا، ہر کوئی وجدان کے لیے دعا کر رہا تھا۔ ابھی آپ ایبٹ آباد میں ہیں ہانیہ صاحبہ، مدثر نے اس کو کھڑا دیکھتے ہوئے آرام سے کہا۔ کیا ابھی تک ہم ایبٹ آباد میں ہی ہیں؟ ہانیہ نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ جی، ہم ایبٹ آباد میں ہی ہیں۔ انکل پلیز جلدی کریں نا۔ اب کی بار اس نے گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا آپ ہر 5 منٹ میں پوچھتی ہیں ہم پنڈی پہنچ گئے، اب گاڑی ہے، یہ کوئی جہاز تو نہیں ہے نا، یوں نکلے اور یوں پہنچے۔ اب کی بار انہوں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور وہ آرام سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے، وہ ہر 5 منٹ کے بعد کھڑی ہوتی اور یہی پوچھتی اور ان کو رفتار تیز کرنے کا کہتی۔ اے اللہ، میں نے اپنی زرمینہ گل کو کبھی اپنے دل سے نہیں لگایا، کبھی اس کو پیار نہیں کیا، کبھی اس کو جی بھر کے نہیں دیکھا۔ میں ہمیشہ ایک مرد بن کے رہا، میں کبھی باپ تو بنا ہی نہیں تھا۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ خود سے دور رکھا، انہوں نے مجھ سے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں۔ مجھے تو یاد بھی نہیں کہ زرمینہ گل کی بیماری سے پہلے میری اولاد کب میرے پاس بیٹھی تھی، مجھے تو یاد ہی نہیں کب میں نے ان سے مسکرا کے بات کی، کب اپنے بیٹوں کو سینے سے لگایا، کب انہوں نے مجھ سے کبھی کوئی فرمائش کی۔ مجھے تو کچھ یاد نہیں، کیسا باپ ہوں میں خدایا۔ اب باپ بنا ہوں جب میری بیٹی زندگی اور موت کے درمیان کھڑی ہے،
اگر آج زرمینہ گل مر گئی تو میں کب اس کو بتاؤں گا کہ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ کسی باپ نے اپنی بیٹی سے نہ کی ہوگی۔ اے اللہ، اگر آج زرمینہ گل مر جاتی ہے تو میں کب اس کا ماتھا چوموں گا، کب اس کو اپنے دل سے لگاؤں گا۔ یا اللہ، میری زرمینہ گل کو کچھ نہ کرنا، اس کو اتنے جینے کی مہلت دینا کہ وہ اپنے باپ کا پیار بھی دیکھ سکے، وہ دیکھ سکے کہ ایک باپ بھی اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے باپ کی محبت سے محروم نہ مرے۔ میرے مالک، میری بیٹی کو اتنا زندہ رکھنا کہ میں اس کو سارے جہاں کی خوشیاں دوں، اس کو وہ پیار دوں، وہ جو اس کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوا۔ میری بیٹی کو میرے لیے زندہ رکھ میرے اللہ۔ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر پڑی کرسی پہ آنکھیں بند کیے اللہ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ان کے ہونٹ مسلسل حرکت میں تھے، جیسے کوئی بچہ رو رہا ہے، اس کے ہونٹ کانپ رہے ہوں۔ بابا جان! وہ دونوں زمین پہ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھے۔ شہاب نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ بہن سے زیادہ ان کو باپ کا دکھ تھا۔ ان کا باپ رو رہا تھا، وہ باپ جو کبھی مسکرایا نہیں تھا، وہ باپ جو بات کر دے تو لوگ اس کو حکم سمجھتے تھے، وہ باپ جس سے بات کرنے کی ان میں کبھی ہمت نہیں تھی۔ آج وہ باپ کہیں مر گیا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی تھا جو اپنی اولاد کو دل سے لگا لیتا تھا، جس کے سامنے اس کی اولاد بیٹھ سکتی تھی۔ بابا جان، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، زرمینہ گل بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بیٹوں کے سامنے بیٹھا دیکھ کر ان کی خاموشی ٹوٹی۔ وہ آگے ہوئے، ان کی آنکھوں سے اشک کسی پانی کی طرح گرنے لگے۔ دونوں بیٹوں نے باری باری ان کے ہاتھ چومے، جیسے اپنے باپ کو تسلی دے رہے ہوں، ان کا ٹوٹا ہوا حوصلہ بن رہے ہوں۔ مبارک ہو آپ کو ابراہیم صاحب، آپ کی بیٹی کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کا ایک گردہ تو نہیں رہا اب، مگر وہ اپنے گردے پہ زندگی جی سکتی ہیں۔ ڈاکٹر انیلا دروازہ کھولتے ہی باہر آیا جو اتنے گھنٹوں سے بند تھا۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کو خوشخبری سنائی اور وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ میری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے؟ رقیہ بیگم خوشی سے اونچا اونچا رونے لگی، جیسے ان کو بہت عرصے بعد کوئی خوشی ملی ہے، اتنی خوشی جس کو وہ سنبھال ہی نہیں سکتی۔ بابا جان دیکھیں، زرمینہ گل ٹھیک ہو گئی ہے، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، زرمینہ گل ہمارے لیے ٹھیک ہو گئی ہے بابا جان۔ سلطان نے باپ کی طرف دیکھا، ان کو خوشی خوشی بتانے لگا جیسے انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ وہ ان کو اپنی زبانی بتا رہا تھا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھ گناہ گار کی جھولی خالی نہیں لوٹائی، تو نے مجھ جیسے باپ کو کبھی مایوس نہیں کیا، تو بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے میرے مالک، بے شک۔ وہ کرسی سے اٹھے، زمین پہ بیٹھے، نیچے جھکے، ماتھا زمین کے ساتھ لگایا اور سجدہ تشکر کیا۔ اماں، ہماری زمینہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ شہاب ماں کے پاس آیا، جھلکتی آنکھوں سے ماں کو اپنے دل سے لگایا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم زرمینہ گل سے مل سکتے ہیں؟ سلطان نے اپنا رخ ڈاکٹر کی طرف کیا، اس کی نظریں مسلسل دروازے پہ تھیں جس کی زرمینہ گل تھی۔ نہیں، فی الحال نہیں، ابھی وہ ہوش میں ہیں، ابھی وہ بے ہوش ہیں، ان کا ایک گردہ نکلا ہے، یہ کوئی معمولی سا آپریشن نہیں تھا، بس آپ کو میں اتنا بتانے آیا ہوں کہ وہ خطرے سے باہر ہیں، جیسے ہی ان کو ہوش آتا ہے ہم ان کو روم میں شفٹ کر لیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی بات نہیں، ڈاکٹر نے اسے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکراتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ آپ ایسا کریں، یہیں باہر رکیں، اتنے لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ پرنسپل صاحب نے سب کو گیٹ سے باہر روکنے کو کہا اور خود 2-3 ٹیچرز کے ساتھ اندر جانے لگے۔ سر، ہم کیسے دیکھیں گے وجدان سر کو؟ ان کے جاتے ہی ایک لڑکے نے آواز لگائی۔ ان کو لگا جیسے ان کو یہاں آنا بالکل فضول جانے والا ہے، اگر ان کو اجازت نہیں ملی تو پہلے بتا دیتے، وہ یوں سب کے ساتھ آتے ہی نا۔ بیٹا، میں آپ لوگوں کے لیے ہی جا رہا ہوں، یہاں میرے ایک دوست ہیں جو میجر ہیں، ان کی پرمیشن سے آپ لوگ کچھ وقت تک اندر جا کے وجدان کو دیکھ سکتے ہیں۔ پرنسپل صاحب نے پیچھے مڑتے ہی سب کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، جیسے وہ وہاں موجود ایک ایک بندے کی جذبات کو سمجھ رہے ہیں، جیسے ان کو اندازہ ہوا اس وقت ان سب کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ آسمان کا رنگ دیکھو یار، کیسی کالی گھٹا چھائی ہے۔ وہاں کھڑے ہجوم میں سے ایک لڑکی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سب نے ایک ساتھ گردنیں اٹھائیں، ایک ساتھ سب نے آسمان کو دیکھا جو دن کی روشنی میں بھی بالکل کالی رات کا عکس بنا ہوا تھا۔ یار، دن میں آسمان کا ایسا ہونا کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی، اس کا تو یہی مطلب ہے جیسے
کہیں کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ ماہنور نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار اب ہمیں ڈراؤ تو نہیں، پلیز سب ہاتھ اٹھا کے دعا کرو زرمینہ اور سر بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں یار دعا کرو وہ دونوں بالکل خیریت سے ہوں، ان دونوں کو کچھ نہ ہوا ہو۔ آپ لوگ پریشان نہیں ہوں، میں بالکل وجی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ فاطمہ نے وہاں موجود بہنوں کو دیکھتے ہوئے کہا جو ضد کر کے ساری ساتھ آ گئی تھیں۔ ویسے بھی اپنے بھائی کی ایسی خبر سنتے ہی کون سی بہن گھر میں سکون سے بیٹھ سکتی تھی۔ ان سب کے سفید ہوتے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے، جیسے وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی چپ نہ ہوئی ہوں، جیسے انہوں نے ایک لمحہ درد میں پڑا اور اپنے بھائی کی زندگی کی دعا مانگی۔ ان میں سے کسی کے ہاتھ میں تسبیح نہیں تھی، وہ لوگ ہمیشہ دل میں ورد کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی گن کے کچھ نہیں پڑھا تھا۔ جو لوگ گن کے پڑھتے ہیں ان کو ہمیشہ حساب رکھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے پڑھنے میں حساب کیسا؟ جب بھی منہ ہلے تو درود پڑھو، اتنا پڑھو کہ دل میں نور ہی نور آ جائے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، میرا وجی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بہنوں کو حوصلہ دینے والی خود حوصلہ ہار گئی تھی۔ اس کی خشک ہوتی آنکھیں ایک بار پھر جھلکنے لگیں۔ وہ جو کھڑی ہوئی تھی پھر سے وہیں بیٹھ گئی۔ آپی اتنا وقت ہو گیا ہے، ابھی تک باہر کوئی نہیں آیا، اتنا لمبا آپریشن؟ زینب نے بہن کے پاس آتے ہوئے سرگوشی سے کہا، جیسے وہ یہ بات کسی اور کو نہ بتانا چاہتی ہو، کسی کے حوصلے نہ توڑنا چاہتی ہو۔ ڈاکٹر صاحب، دروازے سے باہر آتے ہوئے اس اماں نے ڈاکٹر کو دیکھا جو چہرے پہ افسردگی لیے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی سب کھڑے ہوئے ان کے پاس گئے، جیسے وہ اس کے ان تک پہنچنے سے پہلے ان کے پاس خود پہنچ جائیں۔ وہ جو اتنے وقتوں سے کسی خبر کا انتظار کر رہی تھیں، سفید رنگ کے لیے آگے ہوئیں۔ سامنے کھڑا ڈاکٹر وہاں موجود ہر بندے کے احساسات سمجھ رہا تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ خبر ان پہ کسی دھماکے سے کم نہیں ہوگی، وہ دھماکہ جو سارے شہر کو سنسان کر دیتا ہے، جو گھروں کے گھر تباہ کر دیتا ہے۔ میرا بیٹا زندہ؟ ایک باپ نے ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے تھے۔ ان کو لگا جیسے وہ بیٹے کی موت کی خبر سنیں گے تو دوسرا سانس نہیں لے سکیں گے۔ انہوں نے ایک نظر اپنے بیٹیوں پہ ڈالی، جن کی نظریں ڈاکٹر کے لبوں تک اٹکی تھیں، جیسے وہ بے تاب ہوں ان کے منہ سے نکلے الفاظ سننے کے لیے۔ ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سب سے۔ اللہ نے آپ کے بیٹے کو ایک نئی زندگی تو دی ہے، مگر اس نئی زندگی میں وہ اب کبھی چل نہیں سکے گا۔ وہ زندہ تو ہے مگر وہ کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ ڈاکٹر نے یہ خبر سناتے ہی ایک نظر پھر سب پر ڈالی جو اپنی جگہ سے ایک قدم پیچھے ہوئی تھیں۔ وہ بغیر چیخے چلائے ایک مجسمے کی طرح وہیں پر بیٹھ گئیں جہاں سے اٹھی تھیں۔ بولا تھا نا میں نے آپ کو، جلدی نکلیں، مگر آپ لوگ میری سنتے ہی نہیں۔ یہاں سب مجھ سے پہلے پہنچ گئے ہیں اور میں ابھی آئی ہوں۔ فضا نے گاڑی سے اترتے ہوئے وہاں موجود سب کو باہر کھڑا دیکھا۔ وہاں اس کی کلاس سمیت کئی اسٹوڈنٹس اور بھی تھے۔ وہ غصے ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ کی طرف مڑی جو کسی کام کے تحت تھوڑا لیٹ نکلے تھے۔ فضا آپ ابھی آئی ہیں؟ ہمیں تو لگا آپ اندر ہوں گی زرمینہ کے پاس۔ وہ گاڑی سے اترتے ہی سب کے پاس گئی۔ سب وہاں مین گیٹ کے باہر کھڑے ہی تھے، جیسے کوئی دھرنا دے رہے ہوں۔ اس کو آتا دیکھتے ہی سب حیران ہوئے۔ اس کی دوست اور ان کے بعد آئی ہے؟ جی بس راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس نے سر کو جھکائے ہوئے بس اتنا ہی کہا۔ ویسے بھی وہ جلد از جلد زرمینہ کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ وہاں کھڑے ہونے پہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ لوگ یہاں باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے سب پہ سرسری سی نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ یار وہ پرنسپل صاحب گئے ہیں پرمیشن لینے، جیسے ہی اجازت ملتی ہے ہم ان دونوں کو دیکھنے چلے جائیں گے۔ دونوں کو؟ مطلب کن دونوں کو؟ اس کی بات پہ فضا نے چونکتے ہوئے اس کو دیکھا، جیسے وہ اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ پائی ہو۔ تمہیں نہیں پتہ سر وجی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں۔ ماہنور نے ایک بار پھر اس کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں مجھے تو نہیں پتہ کہ سر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں یونی گئی ہی نہیں تھی۔ اس نے ایک بار پھر اس کو دیکھتے ہوئے شرمندگی سے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ زرمینہ کی زندگی کا سب کو پتہ ہو سوائے اس کے؟ سب اس کو دیکھنے پہلے پہنچ گئے ہوں اور وہی لیٹ ہو۔ چلو میں اندر جاتی ہوں ان کو دیکھنے۔
فضا، ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب اندر نہیں چھوڑ رہے کسی کو بھی۔ آپ بھی پرنسپل صاحب کا ویٹ کریں، وہ آتے ہیں تو ہم سب ساتھ چلیں گے۔ کیا مطلب اندر نہیں چھوڑ رہے ہیں اب؟ اس نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ زرمینہ کے اتنے پاس ہو اور وہ اس کو دیکھ نہ سکے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ اللہ جی؟ اس نے ایک نظر آسمان پہ ڈالی اور دوسرے اپنے ماں باپ پہ۔ زرمینہ گل، میری بچی، کیسی ہو تم اب؟ دادی اماں نے اس کے زرد رنگ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہوں میں اماں جی۔ ہلکی سی آنکھیں کھولے اس نے ایک جملے کو ٹکڑوں میں بانٹ کے بیان کیا، جیسے وہ ابھی بالکل خاموش ہوش میں نہ ہو۔ درد کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ وہ بول نہ سکتی ہو۔ رقیہ، میری بچی کا بہت خیال رکھنا۔